السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب پاکستان نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے طیاروں کو اہم ترین مشن سونپ دیے تھے اور بھارت، امریکہ اور اسرائیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اپنے جنگی طیاروں کو حرکت دے چکے تھے، ایسے میں پاکستان نے ایسی کون سی گیم کھیلی کہ جس سے امریکہ، بھارت اور اسرائیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے دور رہنے پر مجبور ہو گئے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، 7 جون 1981 کو بغداد کے جنوب میں واقع فرانس کے تعاون سے بننے والے ایٹمی ری ایکٹر تموز 1 کو جب اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر کے تباہ کر دیا تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے ایڈونچر کا نشانہ پاکستان بن سکتا ہے۔ ناظرین، کہوٹہ پر حملے کا منصوبہ عراقی ری ایکٹر پر حملے کے منصوبے کا ہی ایک حصہ تھا، اور پلان کے مطابق اگر عراقی ری ایکٹر پر حملہ کامیاب رہتا تو اسرائیل پاکستانی ری ایکٹر پر بھی حملہ کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھتا۔ عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کامیاب رہا تو اس کے بعد اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملے کی منصوبہ بندی ترتیب دینا شروع کر دی۔ اس وقت اسرائیل کے پاس 2 آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ اسرائیلی طیارے پہلے بھارت آتے اور وہاں سے فیول لینے کے بعد پاکستانی ری ایکٹر پر حملہ کرتے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ ایندھن فراہم کرنے والا طیارہ اسرائیلی جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ اڑتا اور جہاں پہ ان کا ایندھن ختم ہوتا انہیں ایندھن مہیا کر کے پاکستانی ری ایکٹر پر حملہ کیا جاتا۔ پلان کے مطابق اسرائیل کے اویکس طیارے کو پاکستان کے ریڈار سسٹمز کو جیم کرنا تھا تاکہ پاکستانی ایئر فورس ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ دوسری جانب انڈیا نے اسرائیل کو بہت زیادہ منانے کی کوشش کی کہ اسرائیل پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دے، لیکن اسرائیل کا اصرار تھا کہ ان کے طیارے پہلے بھارت کے اڈوں پر اتریں گے، وہاں سے فیول لینے کے بعد وہ پاکستان پر حملہ کریں گے، اور انڈیا اس کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اس حملے میں حصے دار بن جاتا اور پھر پاکستانی میزائلوں کا رخ بھارت کی جانب ہو جاتا اور پاکستان کے ساتھ بھارت کی بڑی جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پر حملے کا منصوبہ بھارت کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ بھارت یہ تو چاہتا تھا کہ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کو تباہ کر دیا جائے، لیکن وہ اس حملے کی ذمہ داری اور اس کے بعد پاکستان کے جوابی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ اسرائیل کا منصوبہ یہ تھا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری انڈیا اور اسرائیل مل کر اٹھائیں۔ دوسری جانب امریکی صدر رونالڈ ریگن کی حکومت بھی اس طرح کے حملے کی مخالف تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان افغانستان میں روس کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ اگر اس وقت پاکستان پر اسرائیل کی جانب سے حملہ ہو جاتا تو پاکستان روس کو چھوڑ کر انڈیا اور اسرائیل کی جانب اپنا رخ کر لیتا، جس سے افغانستان میں روس اپنے قدم جما لیتا۔ ناظرین، اسرائیلی منصوبے کو تباہ کرنے اور ناکام کرنے کی مہر اس وقت حکومت پاکستان نے لگا دی کہ جب پاکستانی میراج طیاروں نے اسرائیل کی صحرائے نجف میں موجود ڈمونا نیوکلیئر تنصیبات تک پہنچ جانے کی ایک کامیاب کوشش کر کے اسرائیل کو ایک واضح پیغام دے دیا، جو کہ سفارتی ذرائع سے بھی اسرائیلی حکومت تک پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو پاکستان اسرائیل کی ڈمونا ایٹمی تنصیبات کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ لیکن چونکہ پاکستان کوئی چانس نہیں لے سکتا تھا، اس لیے 1981 میں عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملے کے بعد اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے ایئر ہیڈ کوارٹر کو اسرائیلی حملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلان بنانے کے لیے کہا، جس کے بعد پاکستان کے ایئر چیف نے ایئر ٹاسکنگ آرڈر جاری کرتے ہوئے ایئر ڈیفنس چیف کو کہوٹہ کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی پلان بنانے کا منصوبہ دے دیا، اور ساتھ ہی اسرائیل کی ڈمونا نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے پلاننگ کرنے کا بھی حکم دے دیا، جس کے بعد ایئر ہیڈ کوارٹر چکلالہ اسلام آباد میں ایک خاص آپریشن روم قائم کر دیا گیا، جس میں ایئر ڈیفنس کی تمام صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ 10 جولائی 1982 کو پاکستان نے اسرائیل کی ڈمونا ایٹمی تنصیبات پر میراج طیارے کی مدد سے حملہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور 1983 میں F-16 طیاروں کی آمد کے بعد انہیں بھی اسپیشل اسٹرائک فورس میں شامل کر لیا گیا۔ اس سارے پس منظر میں 13 مئی 1998 کو انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ خدشہ تھا کہ بھارت اور اسرائیل اپنے سابقہ منصوبے کے تحت پاکستان کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر سکتے ہیں،
لہذا پاکستانی ایئر فورس انتہائی الرٹ حالت میں تھی۔ سفارتی سطح پر ٹینشن اس قدر زیادہ تھی کہ بلوچستان میں راست کو ٹیسٹ سائٹ پر اڑتے ہوئے ایک پاکستانی F-16 جنگی طیارے کو گہرے بادلوں کی وجہ سے زمینی دستوں نے اسرائیلی طیارہ سمجھ لیا، اور اس سے پہلے کہ پاکستانی ایئر فورس اسے کنفرم کرتی، یہ خبر امریکہ میں پاکستانی سفیر تک جا پہنچی، جس نے خفیہ طور پر اسرائیلی سفارت خانے کو انتہائی خفیہ پیغام بھیجا، جس کے بعد امریکی صدر کو پبلک میں وضاحت کرنا پڑی کہ ہمارا پاکستان پر حملے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اس دن اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر احمد کمال نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھارت اور اسرائیل پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان کی جانب سے جواب انتہائی سخت اور پوری دنیا کے امن و امان کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ہی پاکستان نے اپنے جوابی ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تو اس دوران پاکستان ایئر فورس کو چاگی کے ساتھ ساتھ کہوٹہ، خوشاب، فتح جنگ، نیلور، چشمہ اور کراچی کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی کی بھی اضافی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے پہلے پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کو آپریشن بیدار کا نام دیا گیا، جس میں چاروں جانب نگرانی کے لیے 4 سیکٹرز تشکیل دیے گئے، جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودا، کوئٹہ اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ نمبر 6 اسکواڈرن جو کہ C-130 طیاروں سے لیس تھا، جس کا کام سامان پہنچانا تھا۔ اس نے اس مشن کے دوران 71 مختلف فلائٹس میں 615 66 12 پاؤنڈ وزن کامیابی سے چاگی پہنچایا۔ نمبر 7 ٹیکٹیکل اسکواڈرن جو کہ معراج طیاروں سے لیس تھا، اسے مسرور ایئر بیس کراچی سے اسے شہباز ایئر بیس جیکب آباد منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ چاگی کے ایریا میں 24 گھنٹے ایئر ڈیفنس ڈیوٹی انجام دے سکے۔ نمبر 9 ملٹی رول اسکواڈرن جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے سرگودا سے ہٹا کر سمنگلی ایئر بیس کوئٹہ بھیج دیا گیا تاکہ بلوچستان کے علاقے کو سیکیور کیا جا سکے اور رات کے اوقات میں ان علاقوں کی فضائی نگرانی کی جا سکے۔ نمبر 11 اسکواڈرن جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے 24 مئی کو سرگودا سے ہٹا کر جیکب آباد بلوچستان میں بھیج دیا گیا۔ نمبر 14 اسکواڈرن کے F-7 طیاروں کو چکلالہ ایئر بیس بھیج کر کہوٹہ کے علاقے کی حفاظت کا مشن سونپ دیا گیا۔ نمبر 17 اسکواڈرن کے F-6 طیاروں کو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوائی پہریداری اور گشت کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ایئر فورس کے پاس موجود تمام ریڈار یونٹس کو اس طرح سے پھیلایا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی ٹیسٹ سائٹس کے ارد گرد ایک مکمل گھیرا بن گیا۔ اس تمام مشن کے دوران دلبدین ایئرپورٹ نے بہت شہرت حاصل کی، جو کہ چاگی سے صرف 30 کلومیٹر دور تھا، اور سارا سامان اسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتارا جاتا تھا۔ پاکستان کا ایٹم بم 2 مختلف حصوں میں دلبدین میں پہنچایا گیا۔ ان C-130 طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود کے اندر بھی پاکستان کے F-16 جنگی طیاروں نے اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا تھا، جو کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے، جبکہ اس دوران پاکستان انڈیا بارڈر کے ساتھ ساتھ F-7 طیارے میزائلوں سے لیس 24 گھنٹے گشت کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی بیرونی طیارہ ہماری حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ مشن اس قدر سیکرٹ تھا کہ یہ تک سوچا گیا کہ اگر ایٹم بم لے جانے والا طیارہ اغوا کر لیا گیا تو اس کے بعد کیا حکمت عملی اپنانی ہے، جس پر F-16 طیارے کے پائلٹوں کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا کہ اگر ایٹم بم والا C-130 ہائی جیک ہو جائے یا پھر پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ اور اس آرڈر کے دوران F-16 طیاروں کے ریڈیو آف کروا دیے گئے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا حکم نہ دیا جا سکے۔ F-16 کے پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈر فائنل ہیں کہ اگر مشن کے دوران انہیں ایئر چیف بھی آرڈر بدلنے کا حکم دے تو اس سے انکار کر دیا جائے۔ جب 30 مئی 1998 کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے زمین کانپی، پاکستان کا آپریشن بیدار 98 بھی کامیابی سے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔